اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیض سکینہ آفیشیل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک جیسے کہ ٹائٹل میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ماہ صفر المظفر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ دور جاہلیت میں اس کے بارے میں کیا عقائد تھے، دور جدید میں اس سے منسوب جو غلط عقائد ہیں وہ کیا ہیں، سفر میں ہونے والے واقعات اور ماہ سفر حدیث کی روشنی میں، اور اس کے آخر میں انشاءاللہ عز و جل ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا جو ماہ سفر المظفر کو کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے کرنے والے کو اللہ تعالی غنی اور بے نیاز فرما دیتا ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام سے میری گزارش ہے، نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، صفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم تمام عقائد کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، دور جاہلیت میں ایک ایسا دستور چلا آ رہا تھا کہ جس پر عمل کر کے لوگوں نے اس مہینے کو منحوس قرار دے دیا۔ حرمت والے مہینے ذی القعد، ذی الحج اور محرم الحرام میں جنگ و جدل، لڑائی فساد نہیں تھا۔ جو ہی ماہ صفر المظفر کی تاریخیں شروع ہوتی تو لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے، گھروں کو خالی کر دیتے اور لڑائی جھگڑا، فساد، رہزنی کرنا، لوٹ مار کرنا شروع کر دیتے۔ لوگوں نے اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اس مہینے کو ہی منحوس قرار دے دیا کہ جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو لڑائی، جنگ و جدل، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس مہینے کو ہی منحوس قرار دے دیا۔ بہت سے تاریخ دان ایسے ہیں ناظرین جنہوں نے اس بارے میں یہی بات لکھی ہے کہ دور جاہلیت میں ایسا سمجھا جاتا تھا، اور دور جاہلیت کی وہ تمام باتیں آج دور جدید میں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، دور جدید میں سفر سے منسوب ایسی باتیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی، بیٹی کو رخصت نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ اس کو مردوں پر بھاری سمجھا جاتا ہے۔ اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام عقائد آج کے دور میں، یہ تمام باتیں آج کے دور میں ماہ صفر المظفر کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں۔ حالانکہ ناظرین، ایسا اسلام میں کوئی نظریہ نہیں ہے، اسلام تنگ نظر نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، وہ صفر المظفر کے بارے میں یہ تمام وہمی خیالات کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا سفرا، اس سفر کچھ نہیں ہے، سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں نہ کوئی بلا اترتی ہے، یہاں تک کہ ناظرین آپ یہ جان لیجئے کہ اس سفر المظفر میں ہونے والے اہم واقعات کون سے ہیں۔ کائنات کی عظیم شادی، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صفر المظفر پہلی ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کرامت سے وہ دروازہ کہ جس کو 40 افراد اگر مل کر اٹھائیں تو بھی وہ مشکل سے اٹھا سکیں، بلکہ ایسا ہوا تھا کہ وہ اٹھا بھی نہیں سکے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دروازہ پلک جھپکنے میں اپنی تلوار سے اکھیڑ دیا تھا اور اسے اٹھا کر راستے سے ہٹا دیا تھا۔ یہ وہ فتح تھی جو مسلمانوں کو 7 ہجری میں صفر المظفر میں نصیب ہوئی۔ سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید اور 2 صحابہ اور ایسے تھے جنہوں نے 8 ہجری میں صفر المظفر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ، مدین جس میں قصرہ کا محل تھا، اس کی فتح ہوئی 16 ہجری میں صفر المظفر میں ہوئی، جو کہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ 25ویں شریف حضرت امام احمد رضا خان اعلی حضرت کی ولادت شریف کا دن ہوتا ہے، ان کا عرس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو دین کا اصل طریقہ نصیب فرمائے۔
تو ناظرین، کیا آپ بھی اور ہم سب سفر المظفر کو منحوس جانیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ناظرین، بزرگان دین اس سفر المظفر کو کامیابی کا مہینہ کہتے ہیں۔ جی ناظرین، سفر المظفر کا مطلب کامیابی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں کامیابی نصیب کرے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں کام آئے۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ ماہ سفر المظفر تو کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو ہم نے کامیابی کو سمجھنا ہے، نہ کہ ہم نے باطل نظریات کو لے کر اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے۔ ناظرین، اگر اس مہینے میں جو مردوں کو بھاری سمجھ کر ان کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، اگر یہ نیت رکھی جائے، اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر آپ تمام صدقہ دینا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تمام بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، تو اس نیت سے آپ کسی بھی مہینے میں دے سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں ختم کروا سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں آپ قرآن خوانی کروا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھ کر آپ اسی مہینے میں کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ناپسند ہے، کیونکہ ہمارا دین اسلام بہت ہی پیارا اور بہت ہی سادہ دین ہے۔ اس میں کوئی جبر نہیں ہوتی، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے والے ہیں، ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں، اس لیے ہم یہ غلط عقائد نہیں رکھ سکتے۔ ناظرین، اپنے بڑوں میں، اپنے بچوں میں بھی یہ تعلیمات عام کیجیے کہ ماہ سفر المظفر کوئی منحوس مہینہ نہیں بلکہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین، چلیے آپ کو ایک ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز اور غنی کر دے گا، وہ یہ ہے۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ ماہ سفر المظفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، آپ نے اس میں قرآن پاک کی 4 سورہ مبارکہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ وہ کون سی سورتیں ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ آپ نے سورہ علم نشرح لک صدرک، اور اس کے بعد سورہ والتین والزیتون، اس کے بعد آپ نے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ یہ 4 صورتیں آپ نے 80 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے یہ 4 صورتیں 80 مرتبہ پڑھنی ہے، اور رب عز و جل سے اپنے رزق کی فراوانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو پورا سال غنی فرما دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ تو ناظرین و سامعین، آخر میں ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، توہم پرستی اور غلط نظریات سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔